السلام علیکم، میں ہوں عمران، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ولاگ کی خاص بات، اس کا موضوع ہے تعلیم اور تربیت۔ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم آپ کی حفاظت کرتی ہے اور آپ دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ایجوکیشنسٹ جنہوں نے اپنی ساری زندگی تعلیم کے فروغ اور نئی نسل کی تربیت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، انہوں نے مجھے ٹائم دیا، اس مصروف وقت میں تھوڑا سا وقت نکالا۔ ان سے جانیں گے ان کا تعلیمی سفر، اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ جو یہ انسٹیٹیوٹ رن کر رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ آج میرے ساتھ بہت ہی معروف شخصیت، ایک ایجوکیشنسٹ، محترمہ نگہت ناز صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک عمران، آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو فار ٹائمنگ۔ آپ کا بہت شکریہ عمران، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں، اس کے لیے بہت نوازش۔ پلیئر میم، میں آپ سے انٹرویو کرنے سے پہلے نا کافی بار میں نے جو ہے وہ ریڈ کیا کہ کون سے ورڈز جو ہیں وہ میں یوز کروں، کیونکہ میں پہلے دوسری شخصیات کے انٹرویو لیتا تھا، آئی واز فیل فری، لیکن آپ کے ساتھ مجھے جو ہے نا تھوڑا سا ایک زون میں رہ کے بات کرنی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ پرنسپل بھی رہی ہیں، ٹیچر بھی رہی ہیں، کہیں نہ کہیں سے مجھے املا کے طور پہ جو ہے نا وہ کوئی بھی غلطی سامنے آ سکتی ہے، مجھے ضرور پلیز کلیکٹ کیجیے گا۔ جی ضرور۔ میم، میں اپنے ناظرین کو آپ کے اس تعلیمی سفر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میڈم نگہت ناز نے جو تعلیمی سفر ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی عمران، جو میرا تعلیمی سفر ہے، ایکچولی پاکستان میں بلانگ کرتی ہوں واہ کینٹ سے، جو کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایجوکیشنل ہب ہے پاکستان کے اندر، جہاں پہ تعلیم کا معیار جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ وہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا، ایک اچھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری، اسٹوڈنٹ لیڈر رہی میں، جو ہے اپنی یونین کونسل، جو ہماری اسٹوڈنٹ یونین کونسل ہوتی ہے کالج کے اندر، اس کی پریزیڈنٹ رہی، اور میں ایک مقررہ تھی، اور اپنے ریجن کی یعنی ڈسٹنگوشڈ مقررہ تھی، بیسٹ ڈبیٹر رہی ہمیشہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر۔ میں نے اپنی سفر جو ہے، پھر اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا، ماسٹرز کمپلیٹ کیا، پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ میں نے پاکستان میں جاب کی، اور پھر میری جو ہے وہ سفر کا جو اوورسیز آغاز ہوا وہ میں نے پہلے دبئی سے سٹارٹ کیا۔ 3 سال میں نے دبئی میں کام کیا، ایز اے ایجوکیشنسٹ یا جی ایز اے ٹیچر میں نے جو ہے وہاں پہ جوائن کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کویت میں آ گئی۔ کویت میں ایک لمبا سفر جو ہے وہ ہے تعلیم کا، جس کو آپ سمجھ لیں کہ آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 30 ایئرس کا میرا جو ہے وہ کریئر ہے، جو کہ کویت کے اندر ہے، جس میں میں نے ایز اے ٹیچر کام کیا، پھر میں نے ایز اے پرنسپل جو ہے بہت سارے اداروں میں کام کیا، جس میں میں نے پاکستانی اسکولس کے اندر ایز اے پرنسپل کام کیا، پھر امریکن بائلنگول اسکول کے اندر میں نے ایز اے ڈائریکٹر کام کیا، اور پھر میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ کھولا، وہ تھا 2012، جہاں پہ میں نے جو ہے وہ پھر اس چیز کا آغاز کیا کہ میں اپنے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھوں، اور وہ سفر جو ہے وہ آج تک جاری ہے۔ میڈم، آپ نے جو ایک انسٹیٹیوٹ جو 2012 میں اسٹارٹ کیا تھا، اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ آپ کیا کرنا چاہتی تھیں؟ اتنے ادارے تو آلریڈی ورک کر رہے ہیں، مختلف کنٹریز کے یہاں پر ہیں، مختلف لینگویجز میں مختلف کورسز پڑھائے جا رہے ہیں، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، بچے نیٹ سے بھی سیکھ لیتے ہیں، وہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ دور کیا جانا، آپ نیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا جو میجر مائنڈ سیٹ تھا اس کے بیہائنڈ کہ آپ انسٹیٹیوٹ بنائیں، لیکن کیوں، کیا نئی چیز دینا چاہتی تھیں آپ؟ دیکھیے عمران، میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں گی۔ دیکھیے، ایک تو میں بینگ ایجوکیشنسٹ، میرے جو تعلیمی سفر رہا، مختلف اداروں میں نے ایز اے پرنسپل کام کیا، تو میں نے بہت ساری چیزوں کو محسوس کیا، جس کو میں نے بہت جس کو کہتے ہیں نا ڈیپ اپنے ہارٹ کے اندر فیل کیا کہ جو ہماری پیرنٹس ہیں اور جو والدین ہیں اور جو بچے ہیں، ان کی اس معاملے میں، اس سسٹم کے اندر ان کی سفرنگس کیا ہیں۔ اور پھر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایز اے مدر، چونکہ میرے اپنے بچے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ جو سفر، ان کے تعلیمی سفر ان کے ساتھ گزارا، اس میں سے بہت سی چیزیں مجھے ایسی محسوس ہوئیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جو ہمارا اسکول سسٹم ہے وہ، یعنی کہ اس کو ہم کہہ لیں کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔
صحیح. ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں آپ کو اپنے بیٹے کی مثال دیتی ہوں, ماشاء اللہ وہ بہت ذہین ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اسکول سسٹم کے اندر وہ جو ہے وہ پس جائے گا, وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور میں نے ایون کہ جو یہ میرا آلٹرنیٹیو اسکولنگ پروگرام ہے جس کی میں پائنیئر ہوں سمجھے کہ کویت کے اندر, یہ میرے ذہن میں ایک جو کانسیپٹ تھا یہ میرے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بھی میرے ذہن میں آیا کہ میرا جو بیٹا ہے اگر اس کو ایک اچھا میں ماحول دوں گی, ایک اچھی تعلیم اور ایک اچھی تربیت کے ساتھ اگر میں اس پہ ورکنگ کروں گی تو اس میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہوگا. اگر میں اس کو ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل اسکول کے اندر رکھوں گی تو یہ گرو نہیں کرے گا. تو ایز اے مدر بھی یہ باقی جو میں سوچتی تھی کہ جو پیرنٹس ہیں, خاص طور پہ جو کویت کے اندر جو والدین آتے ہیں, دیکھیے عمران, والدین ہونے کے ناطے جب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں, تو ہماری مین چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم خود بھی ایک اچھی زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارا میجر اس میں جو ہے وہ ہمارا ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ترقی کریں. ترقی ایک وہ اس کا ایک جو ہے نا آپ کہہ دیں کہ میجر انگریڈینٹ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم اپنے ملک سے دوسرے ملک کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں مجھے یہ فیل ہوا کہ والدین جو ہیں وہ جو اپنے بچوں کے لیے جو چاہ رہے ہیں وہ انہیں مل نہیں رہا. اس ٹریڈیشنل ماحول کے اندر وہ چیزیں جو ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہے. اور اس پہ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ دین وہ کس چیز کو فنڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ٹائم پہ انہیں بچے کو اسکول بھی بھیجنا ہے, ایک ٹائم پہ انہیں بچے کو ٹیوشن بھی پڑھانی ہے, ایک ٹائم پہ ان کو بچے کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, ان کے پاس اپنے لیے ٹائم بھی نہیں. صحیح. اور ایک مسلسل یعنی دوڑ ہے جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایٹ دا اینڈ بچہ جو ہے ایک اسٹیج پہ پہنچ کے بھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی اس کا فردر فیوچر کیا ہوگا. رائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک میرا مین جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس انسٹیٹیوٹ کو جو میرا جو بنانے کا ایک مین مقصد تھا کہ میں کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں دوسرے لوگوں کو, اپنی جو ہے میرا جو تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ میں کیسے لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہوں اس میدان کے اندر. اوکے میڈم, جو بچہ آپ کے پاس آئے گا وہ کون سی کلاس سے اسٹارٹ کرے گا؟ آپ کے انسٹیٹیوٹ کہاں سے اس کو اسٹارٹ کریں گے اور کہاں تک لے کے جائیں گے؟ دیکھیے اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گی فرام ABC to PhD. اوکے, ABC to PhD, یس. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کا بچہ ہمارے پاس 2 سال سے آئے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم کے متعلق آپ اس کے جو تعلیم و تربیت جو ادارہ کرتا ہے اس کے لیے آپ بے فکر ہو جائیے. وہ بچہ ہمارے پاس ہمارا مارننگ اسکول ہے جو کہ ہمارا K to 8 ہے, KG سے لے کے کلاس 8 تک ہے. اور پھر ایک جو ہے وہ ہمارا آفٹرنون اسکول ہے جو کہ ہمارا اسپیشل ایک آپ سمجھ لیں کہ ہماری اسپیشل اس کو لانچ کہہ لیں آپ کویت کے اندر, وہ اسپیشلی فار ٹین ایجرس. اوکے, یہ ریسنٹلی آپ نے لانچ کیا؟ جی, اس کو ریسنٹلی. ایکچولی اس کے پیچھے تھوڑی سی جو ایک چیز ہے عمران, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے پیچھے میری جو چیزیں ہیں بہت ساری, میں سائنٹیفک ریسرچ کو بہت چیزوں کو مد نظر رکھتی ہوں کہ سائنس اس وقت کیا جو ہے وہ بتا رہی ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. اس میں سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو ٹینس ہوتے ہیں ان کی جو لرننگ جو ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ مارننگ میں کام نہیں کرتی ہیں. اوکے جی, اور وہ جو ان کا یعنی کہ ان کی جو بایولوجیکل کلاک ہے نا, وہ کام کرنا شروع کرتا ہے لیٹ مارننگز اور آفٹرنونس میں. اوکے, تو اس میں کیا ہے کہ ہم جو ان کو دھکے لگا رہے ہیں ایکچولی وہ دھکا ان کو جو ہے وہ لگ ہی نہیں رہا ہے اور وہ اس میں سفر کر رہی ہیں. سم ہاؤ وہ والدین کے پریشر کی وجہ سے پڑھتے ہیں. دیکھیے صرف والدین, اسکول کا بھی پریشر ہے, اسکول کا پریشر ہے, والدین کا پریشر ہے, اور ہمارے معاشرے کا بھی پریشر ہے, معاشرے کا پریشر ہے, فیوچر پریشر ہے کہ کل کو کیا کرنا ہے, کل کو اگر یعنی کہ یہاں سے اس سے نکلیں گے تو کہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے ایک ایسی چیز ڈیزائن کی ہے جس میں آپ کا بچہ ایک بہت ہی اچھے اسموتھ طریقے سے, بہت ہی پرسکون, جس میں والدین بھی پرسکون رہیں گے اور بچہ بھی پرسکون رہے گا. آپ کا بچہ یونیورسٹی لیول تک پہنچ جائے گا. اس کی ہر ایک چیز, ہر ایک مرحلے پہ اس کا ہم اس چیز کا وی میک شیور کہ بھی اس کو ہر چیز جو اس کی ضرورت ہے, چاہے وہ اس کی مینٹل ہیلتھ ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ ہے, اس کی سوشل ہیلتھ ہے, اس کی یعنی ایتھیکلی آپ دیکھ لیں اخلاقی اس کی ضروریات ہیں, یعنی اس کو ایک جو ہے اس کی پرسنالٹی کا پوری طرح سے اس ادارے کے اندر ہم ایک بچے جو ہمارے پاس آتا ہے اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں سیکھنے کے لیے آیا. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ وہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. رائٹ.
ٹھیک ہے. تو یہ دنیا اس کے لیے ایک سیکھنے کا عمل ہے اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر ہی سکتا ہے, 100% کر سکتا ہے, سوائے اس کے کہ اگر ہمارا سسٹم اپگریڈڈ ہو. رائٹ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ دیکھیے کہ میرے والدین نے بھی وہی کریکولم پڑھا اور میں نے بھی وہی پڑھا, آج میرا بچہ بھی وہی پڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں تو غلط کھڑے ہیں نا. کسی کوئی ایسی جگہ ہمیں جو ہے جو ہمیں رائٹ وے یا ہمیں سیدھا رستہ جو ہے وہ ہمیں نظر اس میں نہیں آ رہا, تو ہمارے کچھ تو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, یا کچھ تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, یا کچھ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا. رائٹ میم. اچھا, جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ہمیں 2 ہی فیلڈز بتائی جاتی تھی, میڈیکل یا انجینئرنگ. اوکے, تو ہم ایئر فورس سے, ہمارے فادر کا تعلق تھا, تو ہم ایئر فورس کے اسکول میں پڑھتے تھے. تو جب بھی میڈم پوچھتی تھی بیٹا آپ کے بڑے کو پائلٹ, 90% پائلٹ ہی بولتے تھے, 2-3 ہی ڈاکٹرز ہوتے, کیونکہ وہ سارا ماحول ہی پائلٹس کا ہوتا تھا. وہ پھر وقت گزرا, پتہ لگا کہ کوئی ابھی کہیں پر کارپینٹر ہے تو کوئی کیا ہے. ہمیں ایک گائیڈ لائن نہیں دی جاتی, ہمیں بس ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا تھا کہ آپ نے یہ 2 یا مثلاً بس یہی ہے آپ کے سامنے, اس کو کلیئر پکچر نہیں دکھائی جاتی. آپ کے پاس کوئی ایسا کیلیبر ہے کہ آپ بچے میں جان سکیں, پہچان سکیں کہ یہ بچہ یہ بنے گا؟ دیکھیے, اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف بچہ ہمارا 12th کر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے کر لیا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے بچہ کیا کرے گا, نہ والدین کو یہ پتہ ہے کہ بچہ کیا کرے گا, نہ بچے کو خود پتہ ہے کہ میں کیا کروں گا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے جس کو ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں, ہم بہت ارلی اسٹیج سے بچوں کی اسیسمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم اس کے ایپٹیٹیوڈ کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آیا کیا بچے کا لیول کیا. اسی لیے جب ہمارا جو ٹین ایجرس کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے اسکول کا, اس کے اندر بھی ہم نے ہر اسٹریم رکھی ہے, سائنس اسٹریم بھی رکھی ہے ہم نے کامرس بھی رکھی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ہیومینٹیز کو بھی ٹچ کیا ہے, ہم نے ہر اسٹریم کو رکھا ہے, اس لیے کہ ہر بچے کا ایک اپنا جو ہے نا ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور کیلیبر ہوتا ہے جس کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ اسی میں ایکسل کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جب ہم ایک پوائنٹ بنا دیں بھی تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا تم نے انجینئر بننا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ رک جاتی ہے. ہر بچہ صرف یہ کرنے کے لیے نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے ویسے ہی اس وقت جو دنیا جا رہی ہے, جو دور جا رہا ہے, جو ٹیکنالوجی جا رہی ہے, اس میں تو ویسے ہی اتنی فیلڈز ہو گئی ہیں کہ اب تو یہ جو فیلڈز جو ہمارے لیے بڑی اہم تھی, ہمارے والدین بھی بہت پیچھے چلی گئی ہیں, اب تو اور بہت کچھ ہے جس کی اس سے زیادہ اہمیت ہے. اب بات کرتے ہیں سبجیکٹس نصاب کے حوالے سے. ابھی آپ نے ذکر کیا جدید ٹیکنالوجی AI کا دور ہے, اور آگے بہت ٹف چیٹ GPT کا زمانہ ہے, لوگ گوگل کو بھی بھولتے جا رہے ہیں. آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں جدید نصاب کو, ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گی؟ عمران 100%. اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اہم بات اس میں یہ بتا دوں کہ ہم برٹش کریکولم کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کریکولم ایک ایسا کریکولم ہے کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہے. ابھی اس کی ریسنٹ جو ہے نا, اس کا پورا کریکولم اپڈیٹ ہوا ہے 2022 میں, اس سے پہلے ہوا ہے 2019 میں. یعنی کہ یہ وہ کریکولم ہے کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو لیٹسٹ سے لیٹسٹ اپڈیٹ جو آپ کا کریکولم ہے اور جو وقت کی ضرورت ہے اس کے اوپر اپنی چیزوں کو جو ہے وہ لاتا رہتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ویسے ہی 21st سینچری ایجوکیشن کا نعرہ لگاتے ہیں, اور ہم ہر اس چیز کو فالو کرتے ہیں جس کو سائنس بیک کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایون کہ جو ہم نے اپنا ابھی جو ہم لانچ کر رہے ہیں اپنا اسکول ٹین ایجرس کے لیے, وہ بھی ہم اس کو ہائبرڈ لانچ کر رہے ہیں. یعنی ہم اس کو ایسے لانچ کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ٹیچر ہمارا انسٹیٹیوٹ کے اندر فزیکل موجود ہوگا, اور اس کے ساتھ بچے فزیکل یہاں بھی کلاس لے سکتے ہیں, اور بچہ پورے کوئک کے اندر کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بچہ ہمارے اسکول کو کہیں بھی بیٹھے ہوئے اٹینڈ کر سکتے ہیں. اب اس میں کئی لوگ جو سوال کریں گے تو یہ تو بچہ آن لائن بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہائبرڈ اور آن لائن کلاسز جو ہوتی ہیں, ریموٹ کلاسز ہوتی ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. اس میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں وہ بچہ صرف آن لائن ٹیچر کے ساتھ پڑھتا ہے. جو ہائبرڈ کلاسز ہوتی ہیں اس میں بچہ مینس فزیکل بچے یہاں موجود ہیں, آن لائن موجود ہیں, اور وہ جو آن لائن بچے کلاسز لے رہے ہیں انہیں کبھی سم ٹائمس انسٹیٹیوٹ کے اندر آنا ہے, کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے, اور ان کے ٹیسٹ ہیں یا اسیسمنٹس ہیں, وہ اسیسمنٹس ان کی انسٹیٹیوٹ کے اندر ہوں گی, تاکہ وہ جو ایک گیپ ہے جو آن لائن کلاسز کا بچوں کو پیرنٹ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے, بچہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے. بچے ٹین ایجرز جو ہیں وہ ظاہر بات ہے رسپانسبلٹی آتے آتے تھوڑا سا وقت لگتا ہے,
تو اس میں ایک جو گیپ ہے اس گیپ کو ہم ایسے فل کرتے ہیں کہ وہ بچہ یہاں بھی آئے گا. پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہائبرڈ کلاس لے رہا ہے لیکن وہ ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, وہ کسی وقت بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ہمارے ٹیچرس کے ساتھ مل سکتے ہیں, ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں, ان کے پاس ایزی ایکسیس ہوگا ہر چیز کا. تو وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو یہاں پہ جتنے بھی کویت کے اندر جو پیرنٹس رہ رہے ہیں جن کے بچے کے آلریڈی جو ہے اسکولس کے اندر موجود ہیں. پھر میں اس پہ کلیئر کرتی جاؤں کہ ہمارا سسٹم صرف آئی جی سی ایس سی کے ساتھ ہے. آئی جی سی ایس سی اے ایس اینڈ اے لیول کے جو بچے ہیں چاہے وہ اسکولس کے اندر ہیں تو وہ ہمارے سے کہیں سے بیٹھے ہوئے کوچنگ کلاسز لے سکتے ہیں, اور اگر وہ اسکولس اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے تو ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس, ایز اے اسکول اسٹوڈنٹ ہمارے پاس وہ اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں. ٹھیک میم,